رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون کی آیت 72 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں پچھلی کلاس میں ہم نے بات ختم کی تھی آیت 71۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بات تھی کہ اگر اللہ کا دین لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہونے لگے تو آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے۔ دین کو اپنی مرضی سے اگر لوگ بنانے لگے تو دنیا میں ظاہر فساد ہی پھیلے گا۔ اور پھر یہ تھا کہ قرآن تو انہی کا ذکر لے کر اترا ہے تھا نا، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ دی ہم نے ان کو ان کا ذکر، ان کے ذکر ہم نے ان کو دیا، ان کے ذکر ہی کتاب میں آیا ہے۔ انہی سے مراد اصل میں تو سارے انسان ہی ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس وقت کے لیے قریش کو بھی سمجھا جا سکتا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کر لی تھی، اس ذکر کے کیا کیا معنی ہیں۔ دنیا میں انہیں شرف اور عزت عطا کرنے کے لیے آیا اور وہ اسی ذکر سے بھاگ رہے ہیں، اس پہ بات ختم ہوئی تھی۔ فہم عن ذکرہم موردون، اب کہا جا رہا اب ان بھاگ رہے ہیں، اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، اسے سننا نہیں چاہتے، اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ تو سوال سامنے رکھا جاتا، ذرا سوچو کہ کیا بات ہے، کیوں تم یہ کر رہے ہو۔ کہا جاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یا کے لیے آتا ہے، ویسے سوال کے بھی معنوں میں ہوتا۔ تو تسألہم، تم مانگتے ہو ان سے، تم سوال کرتے ہو ان سے، خرجن خراج ان سے مانگ رہے ہو، ان سے کوئی تم مال مانگ رہے ہو، جیسے پوچھا جا رہا فخراجو، پس مال ربی کا خیر، پس مال تیرے رب کا بہتر ہے، خیر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، وہ سب سے بہترین رازق ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس سوال کے ذریعے لوگوں کو سوچنے کی دعوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی اس میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ کسی نفسانی غرض کے بغیر، کسی بھی دنیاوی کوئی منفعت، کوئی فائدہ آپ کے پیش نظر ہے ہی نہیں، صرف اپنی قوم کے لیے بے لوث کام کر رہے ہیں، بلکہ کچھ چاہنا، کسی سے کچھ چاہنا، کوئی امید رکھنا، کوئی توقع رکھنا تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چلتی ہوئی تجارت اس کام کے لیے چھوڑ دی۔ اپنی بستی میں آپ کا کیا مقام تھا، نبوت سے پہلے صادق اور امین آپ کہلاتے تھے، اور کہاں اب آپ پر جھوٹ کے الزامات لگ رہے تھے۔ اپنی دنیا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے قربان کر دی، اور یہ بات ہر باشعور شخص دیکھ سکتا تھا، خود اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے۔ لیکن وہ جو خود ہی دنیا کے بندے ہوں، جن کی نظر، جن کی سوچ، جن کی توقعات اس سے آگے جاتی نہیں دنیا سے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بس وہی بات سوچ سکتے تھے نا۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی سیرت کو یاد کرنے کا ہی مہینہ ہے۔ مخالفت جب بہت چل رہی تھی مکے کے ابتدائی دور میں، وہاں اس وقت جو ایک بڑا مخالف تھا، بڑے بڑے سرداران تھے نا جو مخالفت کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک عتبہ بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ سارے بڑے بڑے جو سرداران تھے جو مخالفت کرنے والے قریش کے، اپنی مجلس میں ان پہ غور و فکر ہو رہا تھا۔ نئی صورتحال مکے میں پیدا ہو رہی ہے، نیا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے کس طرح دبایا جائے، کیا کیا جائے۔ اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تنہا تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی گوشے میں تھے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے اہل مجلس سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ پسند کرو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کروں اور اس کے سامنے ایسی صورت پیش کروں جن میں سے ممکن ہے کہ وہ کسی کو چاہے تو قبول کر لے، اور پھر ہم اسے ایفا کر دیں، ہم بھی اس کا بات پوری کر دیں، جو مانگے وہ ہم اسے دے دیں، اور وہ ہمارے مقابلے سے باز آ جائے۔ ایک طرح سے سودا بازی جیسے کرنا چاہ رہا ہو کہ ہم تمہیں یہ اور یہ دنیا کی چیزیں دیتے ہیں اور تم اپنا کام چھوڑ دو۔ اور یہ بات کر کے تو جب ساری مجلس کے رضامندی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو کرتا ہے، بڑی سلیقے سے بات کرتا ہے کہ اے برادر زادے، اے بھتیجے جیسے کہتے ہیں،
تمہارا جو کچھ مرتبہ ہمارے درمیان ہے وہ تم خود جانتے ہو، خاندان بھر میں تمہارا مقام بلند ہے اور نسب کے لحاظ سے تم ایک شان رکھتے ہو۔ گفتگو کرتے ہوئے پہلے جیسے خوشامد کی طرح سے بات کر رہا ہو، اگرچہ وہ سب باتیں صحیح تھیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اس بستی میں، وہ بتا رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اگر یہ سارے ہنگامے سے پیشکش ان کو کرتا ہے کہ اگر آپ تمہارا مقصود دولت ہو تو پھر ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ تم ہم سب سے بڑھ کر مالدار ہو جاؤ، اور مال کی جیسے رشوت دے رہا ہو کہ ہم مال دے دیتے ہیں، تم جتنا چاہو ہم مال دے دیں اور تم یہ کام جیسے چھوڑ دو۔ اور پھر دوسری بات پیش کرتا ہے کہ اگر تم اس کے ذریعے سے سرداری چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنے اوپر سردار مقرر کیے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر ہم کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی پیشکش کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی بات بس وہ سوچ سکتے تھے نا کہ ایک نیا دن پیش کر رہا ہے اس لیے کہ آپ خود کوئی اقتدار میں آ جائیں، کوئی بادشاہت آپ کو مل جائے۔ اور پھر آخر میں ایک اور بات کرتا ہے کہ اگر یہ اس وجہ سے ہے کہ تم پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے اور وہ تم پر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر ہم کچھ چندہ وغیرہ کر کے تمہارے لیے علاج کا سامان کریں، پھر یا تو تمہیں اس سے نجات دلا دیں یا ناکامی ہو تو معذور سمجھے۔ اور یہ کس طرح کی وہ بات کرتا ہے نا، اس کی اپنی ذہنیت نظر آ رہی ہے، بس وہیں تک جا سکتا تھا، کچھ اور وہ سوچتا نہیں ہے۔ جب یہ وہ بات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہتے ہیں۔ جب پوری بات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو الولید کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو اب میری سنو۔ اس نے کہا کہو۔ تو حضور نے اس کے سارے مطالبوں کا کچھ جواب دینے کے بجائے کہ مجھے نہیں چاہیے یا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات اس کو سنائی، جو ابتدائی آیات ہے۔ حامیم یہ بڑی مہربان اور رحم والی ہستی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، کہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا یہ قرآن عربی جس کی آیات فصلت بالکل نکھری ہوئی صاف صاف پھیلی ہوئی آیات ہیں۔ بشارت دینے والا، انکار کرنے والا کس کے لیے ہے؟ انکار کرنے والوں کو تنبیہ دینے والا، ایمان لانے والوں کو بشارت دینے والا۔ اور اسی طرح آپ ان آیات کی تلاوت کرتے چلے گئے یہاں تک کہ سجدے کی آیت آئی، وہاں پہ پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا۔ اور اس سے آپ نے فرمایا اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے تو اتباع دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ان پر ٹیک لگائے ہوئے چپ چاپ توجہ سے سنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے قرآن سننے کا موقع بھی دیا، قرآن کی اتنی بہترین آیات جو ہر آیت دل میں اتر جائے وہ آپ نے اسے سنا دی۔ اور جب سجدہ تلاوت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، سجدہ کیا اور فرمایا کہ ابو الولید تم نے سن لیا جو کچھ سنا، اب تم جانو اور تمہارا کام، یعنی جواب یہ ہے تمہارا، یہ آیات ہیں، سوچ لو سمجھ لو۔ اور وہ اس کو آیات سمجھ میں بھی آ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اتبا وہاں سے اٹھا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو اس پر جیسی نظر پڑی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے اور وہ رنگ نہیں ہے جو جاتے وقت تھا۔ فوراً فکر ہوتی ہے کہ شاید یہ بھی ایمان ہی لے آئے، تو فوراً اس کا پوچھ گچھ اس سے کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جیسا کبھی نہیں سنا، بخدا نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت ہے۔ گرہ قریش میری بات مانو تو اس کی ذمہ داری مجھ پر رہنے دو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ خدا کی قسم جو کلام میں نے اس سے سنا ہے اس سے یقیناً کوئی بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر اہل عرب نے اس سے نمٹ لیا تو دوسروں کے ذریعے تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، اور اگر وہ عرب پر چھا گیا تو اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی، اس کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی، اور اس کے واسطے سے لوگوں میں سب سے بڑھ کر خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ سیرت کی کتاب مشہور ہے نا پرانی، ابن ہشام، اس سے یہ واقعہ نوٹ کیا گیا۔ تو کس طرح بالکل صحیح بات اس کو سمجھ میں آ گئی۔ کیا تھا بس یہ، حالانکہ پہلے کیا صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دنیا مقصود نہیں تھی۔ بالکل صاف صاف اس سارے مخالفین کو نشانی وہاں پہ صاف نظر آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنیا نہیں چاہتے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ خود پیشکش کر دی، اس کا پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا، اس پہ کوئی توجہ تک آپ نے نہیں دی، کوئی اس نے دلچسپی نہیں لی۔ تو وہی یہاں پہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے
کہ ام تسألہم، کیا تم مانگتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن سنایا دوسروں کو جا رہا ہے کہ کس طرح سوچو کہ آپ جب اتنی خلوص کے ساتھ بے لوث جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، کوئی آپ خراج نہیں مانگ رہے ہیں، تو کیسی بڑی سچائی کی آپ کی دلیل ہے وہ۔ اور ساتھ ہی پھر حقیقت بتا دی جاتی، فخراج رب کا خیر، پس خراج تیرے رب کا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملے، جو معاوضہ ملے، وہ اثر جو صلہ ملے، جو رب کریم جو عطا کرنے والا ہے وہی اس سب سے بہتر ہے جو کوئی انسان دنیا سے کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ سے بہتر صلہ کون دے سکتا ہے؟ اپنے بندوں کو جو پالنے والا، رزق عطا کرنے والا اور سب سے بہترین عطا کرنے والا۔ اگرچہ ان آیات کے نزول کے وقت کو یاد کریں تو رب کریم کی طرف سے کیا خراج مل رہا تھا، ایک عام آنکھ تو دیکھ نہیں سکتی تھی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تجارت ٹھپ ہو گئی، اپنے جو تھے وہ پرائے بن گئے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں، بستی میں رہنا ہی محال ہو گیا، بلکہ آپ پر جو ایمان لائے ان کا بھی یہی حال ہو رہا تھا کہ ساری جیسے دنیا ہی ان سے چھین جا رہی ہو، ٹارچر تک کیے جا رہے ہیں، تو کیسی آزمائشوں سے وہ گزارے گئے۔ لیکن ہدایت، اپنے رب کی پہچان، اس کا قرب کتنی بڑی دولت ہے، کتنا عظیم خیر ہے، وہ تو جس کو ملے وہی جان سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، سوچیں، واقعات سننے میں بھی آتے ہیں اکثر مسلمانوں میں سے، جیسے کوئی ہے جس کی زندگی میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، کچھ بالکل دین سے بیگانہ ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، پھر جب انہیں توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو پھر حال بتاتے ہیں کہ کس طرح پہلے دنیا میں کی سب کچھ دنیا ملی ہوئی تھی، لیکن جیسے وہ سب کچھ تھا ہی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہماری زندگیوں میں کوئی جیسے وجود نہیں تھا، تو وہ ساری چیزیں جیسے بیکار تھیں۔ اور اب دنیا بالکل چھن چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، تو جیسے سب کچھ مل گیا ہے، دل کا وہ سکون، وہ اطمینان، وہ کہیں اور سے مل نہیں سکتا۔ تو وہ ہے بہترین خیر، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور صرف وہی نہیں ہے بلکہ دنیا کی بھی کامیابیاں اور خیر ہمیں پتہ ہے، خود آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے کیسی کیسی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کیا کچھ خیر انہیں ملنے والا تھا، اور پھر آخرت کی بھلائیوں کے تو کیا کہنے، وہ تو پھر خیر ہی خیر ہے کہ خراج رب کا خیر اس پہ نظر ہو۔ دنیا نہیں مانے، دنیا کچھ تسلیم نہیں کرے، دنیا چھن جائے، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا مصیبت بن جائے، لیکن وہ سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا ہے، اسے انسان یاد کرے۔ اور پھر یاد دہانی ہوتی ساتھ ہی کہ وہو خیر الرازقین، وہی سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، اسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنے رسول اور اپنے نبی ہی کو نہیں، اپنے ہر بندے، ہر مخلوق کے لیے وہی خیر الرازقین ہے، سبھی کو وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ معاش کی فکر بھی تھی کہ اگر اسلام لے آئے تو بتوں کے ذریعے جو کمائی آج ہو رہی ہے، سارے عرب میں جو بڑا مقام اور اسٹیٹس انہیں حاصل تھا اس وقت، وہ سب ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا نا۔ اور اسی طرح کتنے ہی انسانوں، بلکہ کہنا چاہیے مسلمانوں تک کو دین پر چلنے کی راہ میں یہی فکر آڑے آ جاتی ہے نا، کہ دین پر چلنے لگے، حلال حرام کی فکر میں پڑ گئے تو دنیا ہاتھ سے انہیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے اس آیت میں بڑی یاد دہانی ہے کہ اپنے رب پر انسان بھروسہ رکھے، دنیا کی خاطر، دنیا کی معیشت کی وجہ سے اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے۔ رزق کا آج ایک دروازہ بند بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 10 اور دروازے کھول سکتا ہے، وہی ہے جو خیر الرازقین، جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج ایک جو رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کل وہ بند ہو سکتا، جس کے ڈر سے آج آپ دین کے ساتھ کمپرومائز کریں، جس کی وجہ سے دین پہ نہیں چلنا چاہیں، وہ تو سب کچھ چھن سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بھی وہ جو اللہ تعالیٰ جو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، اور دنیا کے تو چاہے دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے، کتنا کچھ مل جائے، وہ سب ہے ہی کیا نا، ایک سانس تک ہی تو ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ
کی بھلائیاں ہمیشہ ہمیشہ کا وہ جو رزق سے اپنے آپ کو انسان محروم نہ کر دے، وہ ساری اس میں یاد دہانی ہو رہی ہے کہ وہو خیر الرازقین، وہ ہے بہترین رزق عطا کرنے والا۔ اور پھر کہا جاتا وَإِنَّكَ، اور بے شک، لَتَدْعُوهُمْ، لا جو ہے لام زبر لا ایمفیسس کے لیے تاکید کا ہے نا، کہ ضرور ہی تدعوہم، آپ دعوت دیتے ہیں، تدعو کہیں تو سیکنڈ فارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہی چل رہا ہے ابھی بھی، کہ تو دعوت دیتا ہے، آپ دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو، الا طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ہم کا جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے؟ خاص اہل مکہ بھی مراد ہو سکتے اور پھر تمام انسان بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک تک، تمام انسانوں تک صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے تھے، دعوت دینے کے لیے آپ آئے تھے۔ وہ راستہ جو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو سیدھا فلاح کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف، جنت کی طرف جانے والا ہے، اس راستے کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ جیسے ضرور لتدعوہم، آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، اور یقین کے بالکل یقینی بات ہے کہ آپ تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، آخرت پر جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، عن الصراطی، راستے سے، لناکبون، یہ لام زبر یہاں بھی ہوئی تاکید کا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں شدت کے ساتھ، ناکبون، ناکبون کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ نون کاف بے، نکبہ، نکبہ کے معنی ویسے ہوتے جیسے سمجھے نکبل انا کہا جائے تو مطلب ہوگا جو برتن میں جو کچھ ہے اسے جھکا کر گرا دینا، جسے جھکانے کے معنوں میں آیا نا۔ اور اسی طرح نکبت الریح کہیں تو مطلب ہوگا کہ ہوا کا ٹیڑھا چلنا، جیسے ہوا غلط طرف چل رہی ہو۔ العنکبہ کہتے ہیں ٹیڑھے شانے والے کو، جس کے مونڈے ٹیڑھے ہوں، یا جو اور کوئی اونٹ جیسے جھک کر چلنے والا ہو تو اسے بھی کہا جاتا ہے عنکبہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کعبہ کے بھی معنی ہوئے جیسے ایسا جھکاؤ یا ٹیڑھ جس کا نتیجہ عیب، ظلم یا مصیبت ہو، یعنی جھکنا ٹیڑھا ہونا ہی نہیں بلکہ غلط طرف جا جھکنا، غلط کام کرنے کے لیے جھکنا، وہ ہے نکبہ۔ تو لناکبون جب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ ایک جیسے شانے موڑ لینا، شانے موڑ لے تو کیا، جب رخ پلٹا دینا، بات نہ سننا، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں، آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو دین کی طرف، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف، ان کے بھلائی کے لیے آپ ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کا کیا حال ہے کہ وہ لناکبون، وہ اس سے رخ موڑ رہے ہیں، وہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو پوری شدت کے ساتھ، جتنی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے بے چین ہیں، انہیں ہدایت دینے کے لیے، انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اتنی شدت سے وہ رخ موڑ رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو رخ موڑ رہے ہیں؟ وہ ہیں جو آخرت سے بے پرواہ ہیں، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی رخ موڑ رہے ہیں، آپ اس دعوت کی طرف سے، عن الصراط، بلکہ راستے کی طرف سے، جس الصراط مستقیم کی، جس صراط مستقیم کی طرف آپ بلا رہے ہیں، وہ جو الصراط ہے وہی ایک شاہراہ ہے جو سیدھی اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے ہی وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث میں بالکل یہی نقشہ نظر آتا جو یہاں پہ اس آیت میں آ رہے ہیں نا، کہ کس طرح وہ راستے سے لناکبون، رخ موڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اور میری قوم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، اور جب وہ اس کے اطراف خوب روشن ہو گئی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آگ میں ٹوٹے پڑتے ہیں۔ کس طرح کوئی شخص بچانا بھی چاہے مگر وہ تو بس ٹوٹ رہے آگ کی طرف ہی، جیسے پروانے گر رہے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص میں ہوں،
کہ میں کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکل جاتے ہو. تو کیسا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سامنے رکھا نا. آپ تو جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے کمر میں ہاتھ ڈال کے انہیں آگ میں گرنے سے آپ بچانے کے لیے پیچھے کر رہے ہوں، اور لوگوں کا کیا حال ہے، وہ تو آپ سے رخ موڑ کر ادھر ہی آگ میں کود جانا چاہتے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں. اب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن آپ کی لائی ہوئی ہدایت تو اسی طرح موجود ہے نا. اللہ کی کتاب اسی طرح فلاح کے راستے کی طرف، اللہ کے غضب میں گر جانے سے بچانے کے لیے اللہ کے بندوں کو پکار رہی ہے. لیکن وہ جنہوں نے آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو اپنے کندھے موڑ کر اسی تباہی کے راستے پر چلے جا رہے ہیں. کفار مکہ تو ایمان نہیں لانے کے لیے پیٹھ موڑ رہے تھے نا. ان کا جو لناکبون جو ان کا تھا، جو ان کا نقبہ تھا، وہ کیا تھا کہ وہ تو اس کی طرف جا رہے تھے کہ ایمان ہی نہ لائیں، کہ آپ کی دعوت سے جیسے پہلو بچا رہے تھے. ان کا کیا حال تھا جو کفار مکہ کا، کہ اس وقت تو منہ موڑ رہے تھے، آپ کی دعوت سے پہلو بچا رہے تھے، لیکن جب ہدایت ملی تو پوری طرح وہ جھک بھی گئے، وہ پوری طرح انہوں نے ہدایت کو قبول بھی کر لیا. لیکن الصراط سے، اصل دین کی شاہراہ سے، اصل راستے سے پہلو بچانا مسلمان بھی آج کس طرح سے کرتے ہیں نا. ایمان کے دعوے بھی ہوں، اللہ کی کتاب سے محبت بھی ہو، بلکہ بہت پڑھتے پڑھاتے تک بھی ہوں، لیکن عمل کرنے سے پہلو بچا لینا یا دین کی اصل شاہراہ کو چھوڑ کر الگ راستے نکال لینا کتنا عام ہے. اور یہ غلطیاں کب ہوتی ہیں؟ وہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب آخرت کے انجام سے انسان غافل ہو. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ایمان لانا اصل وہی ہوتا ہے نا کہ یقین ہو تو عمل میں وہ یقین نظر آتا ہے نا. وہ جسے فکر ہی نہ ہو، جو دیکھ ہی نہ رہا ہو کہ اس نے کیا کر رہا ہے، آخرت میں کیا اس کا انجام ہو سکتا ہے، پھر اس سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن میں کئی جگہ ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں کہ کس طرح آخرت کی فکر، اس کا سچا یقین، مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے. وہاں اپنے رب کے غضب سے بچنے کی فکر ہو، تبھی یہاں فوری ملنے والے فائدوں، مزوں اور عیش کو چھوڑ کر حق کی پیروی کرنا آسان ہو سکتا ہے. وہاں اپنے رب کی رضا، اس کے انعامات کی امید ہو، بلکہ وہ جنت جیسے نظروں کے سامنے ہو، پتہ ہو کہ وہ بس قریبی ہے، وہیں پہنچنا ہی ہے مجھے ابھی. تو تب ہی یہ ہو سکتا کہ یہاں کی پریشانیوں، مایوسیوں کے اندھیروں میں وہ ایمان جیسے چراغ بن کر ہماری رہنمائی کرتا ہے نا. آخرت کو اگر انسان بلا دے تو پھر کیا ہے، دنیا کے جو ٹیڑھے راستوں میں الجھ کر ہی رہ جاتا ہے. اپنے سامنے میدان حشر نظر آ رہا ہو، جنت اپنی رعنائیوں کے ساتھ، دوزخ اپنی ہولناکیوں کے ساتھ نظروں کے سامنے ہو، تبھی انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. اس کے آیت ہمیں احساس دلا رہی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے، سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 75 دیکھیں. ولا، اور اگر رحم نہ ہم رحم کریں ہم ان پر، کشفنا اور دور کر دیں، ما بہم جو ان کو، من درن جس سے تکلیف ہے انہیں، للجو، یہاں پہ بھی لام زبر جو ہے پہلا لام تاکید کا ہے، پھر لجو کہنا جو اڑے رہتے ہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے ہیں، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ ولا رحم نہ ہوں، اگر ہم ان پر رحم کریں. کشفنا، کشف کے معنی کشفہ پردہ ہٹانا، دور کرنا. دور تو پتہ ہے تکلیف، مشکلات. للجو کا جو لفظ ہے لام جیم جیم، اللجاج کہتے ہیں کسی ممنوع کام ہے، کوئی غلط کام ہے جو کرنا نہیں چاہیے، اس میں بڑھتے چلے جانا، اس کو کرتے چلے جانا، جیسے ضد کرنا، اڑے رہنا، غلطی پر اڑ جانا، وہ ہوتا ہے لج. تو من در لجو، وہ تو جو ان کو تکلیف ہے جس میں وہ اڑے رہتے ہیں،
طغیانہم، طغیان بھی یاد ہوگا، طغو کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں نا، طغیان جو اس کے مصدر تو بہت ہی جسے سرکشی کرنے والے، اپنی سرکشی میں یعمہون، عین میم ہے، امہون جیسے سرگرداں ہونا، بھٹکنا، یعمہون وہ اس میں بھٹکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم رحم کریں اور وہ جس تکلیف میں ہے اسے ہم ہٹا دیں۔ اب اس کا مفہوم جو اکثر مفسرین نے سمجھا، تو عبداللہ بن مسعود کے اصل میں ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ وہ مکے میں ایک قحط آیا، بلکہ عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ آیا۔ اس قحط کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس وہ قحط میں مبتلا ہے، جس مشکل میں وہ مبتلا ہے، اگر آج ہم وہ ہٹا دیں تو کیا ہوگا۔ لیکن صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ تو اس وقت کے لیے ہوا نا، اہل مکہ کی بات ہوئی، قرآن کی آیت تو ہر دور کے لیے ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ عام جو ایک کیفیت، ایک جو اللہ آخرت کو جو بھولا ہوا انسان ہے جو اس کی ہوتی ہے، وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کچھ دنیا کی مشکلات بھی آ رہی ہوں، آج وہ مشکلات ہم ہٹا دیں تو پھر کیا ہوگا، پھر وہی بہکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات انسان کی یہ فطرت قرآن میں کئی جگہ کئی طرح سے سمجھائی گئی ہے۔ کئی جگہ تو اسی کی مثال آتی ہے نا، آج کشتی بھور میں پھنس گئی تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے، وہ صحیح سلامت خشکی میں پہنچ جائیں، تو پھر باتیں بنانے لگ جائیں اور پھر وہی اپنے کام کرنے لگ جائیں جو پہلے کرتے تھے۔ بالکل وہی بات بھی یہاں جسے سمجھائی جا رہی ہے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہی رہتا ہے، کیسی تکلیفیں آتی بھی ہیں، کتنی پریشانیاں مشکلات آتی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ جن کے دلوں میں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جن کا ایمان جن کا اتنا کمزور ہے، اللہ پہ جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جیسے کفار کی بھی بات ہے، تو ان کا تو کیا ہے کہ پھر ویسی وہی طغیان، وہی سرکشی، وہی اپنی حرکتیں وہ دوبارہ سے شروع کر دیں، پھر وہی باتیں کرنے لگیں، وہ حقیقت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا، اصل بات ویسے تو یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ہر طرح کے حالات سے اپنے لیے کچھ سبق لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے نا، اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، ہر تنبیہ، ہر ٹھوکر، ہر آزمائش اس کے ایمان کے درجوں کو بلند کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں پانے کا باعث تکلیفیں اس کے لیے بن جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ جو طغیان یا سرکشی میں بہ رہے ہوں ان پر جو تنبیہات آتی ہیں اس کا بھی وہ کوئی اثر نہیں لیتے، فائدہ ہی نہیں وہ اس سے اٹھاتے۔ قریش بھی عذاب کی نشانیاں مانگتے رہتے تھے کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، کہا جا رہا ہے اگر وہ نشانی آ بھی گئی تو کیا ہوگا، نشانی آئے، آج کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ دیکھو ایسا عذاب ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہٹے گا پھر وہی کام شروع کر دیں گے، پھر اسی طرح بہکنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کی مثال سامنے رکھی ہے کہ کیسے کیسے نشانیاں آئیں، کیسے کیسے عذاب آئے، ہر عذاب کے وقت ذرا سا جھکے، آ کے دعا کے لیے کہا، کچھ وعدے کیے، جیسے عذاب ہٹ گیا پھر دوبارہ وہی سرکشی۔ جب ہٹ جاتی ہے تکلیف تب تو کیا سوچتا ہے انسان، کچھ اور باتیں بنانے لگتا ہے، اس وجہ سے اس سے نجات مل گئی۔ ایسا تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو حالات کا مد و جزر ہے، حالات کے اوپر نیچے ہونا ہے، یہ ساری باتیں کر کے اپنے آپ کو بس مطمئن کر لیتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے جھکے، اپنے ایمان کو اس سے بڑھائے۔ اور پھر کہا جاتا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور بے شک وَلَقَدْ، اور لقد جو لام یہ بھی تاکید کا، اور قد بھی ایمفیسس کے لیے آتا نا، تو ڈبل تاکید جیسے ہو، بہت ہی زوردار طریقے سے بات کی جا رہی ہو کہ أَخَذْنَاهُمْ، پکڑا ہم نے ان کو، بالعذابی ساتھ عذاب کے، فَمَسْتَكَانُوا، بس نہیں عاجزی کی انہوں نے، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہیں وہ عاجزی کرتے۔ استقانو کا جو لفظ ہے اس کو ویسے دو تین طرح سمجھایا گیا، لیکن ایک مفہوم وہ بھی کہ سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ سے جیسے ہو، اس کے معنی عاجزی کے ہوتے نا، اسی سے مسکین کا بھی لفظ ہے۔ استقانو، عاجزی کی انہوں نے، ان کا کیا حال ہے کہ جب عذاب میں پکڑے گئے تب بھی انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی، یعنی اتنے وہ سرکش لوگ ہیں، جسے کہا جا رہا ہو اپنے رب کے لیے
اور وما یتضرعون، اور نہ گڑ گڑائے. درع ہوتا ہے گڑ گڑانا، سکنا جیسے دل کی کیفیت ہے نا کہ دل میں عاجزی آ جائے، پھر اس کی وجہ سے جو زبان سے انسان بولتا ہے، جو گڑ گڑائے اللہ کے آگے اعتراف کرے اپنی غلطیوں کا، وہ ہے درع. تو نہ وہ گڑ گڑائے، وہ بھی جو چیز ہونی چاہیے تھی وہی نہیں ہوئی. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ پکڑا ہم نے ان کو، یہ پکڑا کی ایک تو بات وہی جو ہم ابھی سمجھ رہے تھے نا کہ قحط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ پچھلی قومیں مراد ہے کہ اخذناہم، اسی طرح سے ہم نے پکڑا تھا، پہلے بھی قوموں کو پکڑا تھا. ایک طرح سے آیت ہم سے تو یہی کہہ رہی ہے کہ پچھلی قومیں جن میں قریش بھی شامل ہیں ان کا کیا رویہ تھا کہ ان پر عذاب آئے تب بھی وہ اللہ کی طرف جھکے نہیں. ہر انسان یہ سوچے کتنے ایسے حالات اور واقعات کا خود سامنا کرتا ہے یا دیکھتا یا سنتا اور پڑھتا ہے جن میں اللہ کی کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ کی طرف رجوع بغیر، دل میں نرمی پیدا کیے بغیر ان سے گزر جاتا ہے. حالانکہ ایک مومن کا تو کیا حال ہوتا ہے کہ ایک اگر وہ بخار میں مبتلا ہو تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے. اور ایک حدیث میں ویسے آتے جو میرے سامنے نہیں ہے، اس حدیث کے بغیر ہی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اور لیکن ایک منافق کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ جہاں ہے وہی رہتا ہے، اس کے ایمان بس جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے، چاہے بخار آئے نہ آئے، تو اس سے اس کا کوئی اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو جو اس سے سبق لینا چاہیے تھا وہ لیتا ہی نہیں ہے. تو بالکل وہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے کہ ان کا یہ حال ہے، ان کی سرکشی کا یہ حال ہے کہ عذاب میں بھی پکڑے گئے، قحط بھی آ جائے، کوئی اور مشکلات بھی آ جائے، تب بھی انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی. سمجھ ہی نہیں رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے نشانی دکھائی جا رہی ہے، یہ تنبیہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہی نہ سمجھیں. سوچیں آج بھی ہم سب کے سامنے بھی کیسی کیسی پکڑ آتی رہتی ہے. اب آج پینڈیمک سے ہی گزرے بلکہ گزر رہے ہیں، کیا کچھ انسانوں نے دیکھ لیا، مگر اگر اپنی اسی طرح سے دنیا میں بس مگن ہو، اللہ کی طرف رجوع ہی نہ ہو، سوچے ہی نہ، اللہ کی قدرت کا احساس ہی نہ کریں کہ کیسی اس کی قدرت ہے، کس طرح سے وہ ایک ذرا سے ایک ذرے سے جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ سکتا، اس ایسے کیڑے سے، ایسے مائکروسکوپک جرم سے پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ. کل وہ عذاب بھیجے تو کیا کچھ کیسے عذاب اس کے برے ہو سکتے ہیں. اس کا ذرا بھی خوف دل میں نہ آئے، کوئی عاجزی نہ آئے، کوئی گڑ گڑائے نہیں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی فکر نہ ہو، کوئی غلطیوں کی فکر نہ ہو، ایمان کی کیسی کمزوری کا وہ اظہار ہے نا. اور پھر ایسے لوگ جو اس طرح ہر طرح کے آلات سے آنکھیں بند کر کے بے فکر گزر رہے ہوتے ہیں، ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا، جب کھولا ہم نے، علیہم ان پر، بابن دروازہ، دا عذاب شدید، عذاب کا، دا عذاب عذاب والا دروازہ کھول دیا، شدید عذاب کا دروازہ. اذا ہم، جب وہ، فی ہی، اس میں، مبلسون، پھر وہ اس میں مبلسون، وہ پھر بالکل وہ نا امید ہو گئے، پھر وہ اس سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اب وہ جو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جنہوں نے سبق نہیں لیا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے عذاب میں پکڑے جائیں، وہ کوئی سا بھی ہو سکتا، خواہ وہ دنیا میں جو قوم جیسے عذاب میں پکڑی گئی وہ عذاب ہو، آخرت کا عذاب ہو. ایک بالکل جو موت کو بھولا ہوا تھا اس کے لیے موت بھی بالکل وہی چیز ہے. اگر وہ سوچے، اگر عذاب کا فرشتہ اس روح لینے کے لیے آیا ہوا ہو اس وقت، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ اس میں بالکل مبلسون، یعنی بالکل وہ مایوس اس سے ہو جائیں گے. مبلسون کا جو لفظ ہے بلسا سے، اسی سے ابلیس کا بھی لفظ ہے نا. صرف مایوسی ہونا نہیں مفہوم ہوتا ہے ابلاس کا، بلکہ جیسے حیرت کی وجہ سے بالکل دنگ ہو کے رہ جانا، دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، یا تفہیم میں اس کے جو انہوں نے معنی لکھے، رنج و غم کے مارے بالکل دل شکستہ ہو جانا، بالکل جیسے مایوسی سے دل ٹوٹ جائے، اب کچھ امید باقی نہیں رہے، ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا. وہی ایک طرف سے مایوسی اور نامرادی ہوتی ہے نا، جس میں انسان جیسے ڈسپریٹ ہو جاتا ہے نا، بالکل وہی شیطان کا حال تھا نا. اسی وجہ سے اس کا نام ابلیس رکھا گیا کہ انتہائی جیسے فرسٹریشن کا شکار وہ ہو گیا. کس طرح اصل تو تکبر تھا نا،
اور جب دیکھتا ہے کہ اس سے انسان کو مقام مل رہا ہے تو کیا اس کا حال ہوا جیسے، اور پھر اپنے رب کو ناراض کر دیا تو اس کے بعد بالکل مایوس ہو چکا نا کہ اب کوئی اسے بھلائی مل سکتی ہے، تو وہ ہے ابلاس، تو وہ اس طرح مایوس ہونے لگتے ہیں۔ سوچے جو چھوٹی چھوٹی ایک بخار بھی آ جائے، ایک ذرا سی بھی تکلیف ہو، جو اللہ کی طرف رجوع ہو، جو گڑ گڑائے، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے تو پھر بڑی بڑی آزمائشیں بھی آ جائے تب بھی وہ پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے آزمائش کیوں دی ہے، وہ اتنی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، جسے آخرت کی طرف سے بہترین امیدیں ہیں، جس نے آخرت کا سوچا ہی نہیں، جو آخرت سے ویسے ہی مایوس ہے، تو پھر وہ کیسے مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اب اس بات کو خاص قریش کے لیے لیں یا عام ہر انسان کے لیے بھی لیں، ہر بھٹکے ہوئے، ہر بھولے ہوئے انسان کے لیے بھی وہی بات ہے۔ اور پھر کہا جا رہا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو انشأ لکم، پیدا کیے اس نے تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، کم ہی جو تم شکر کرتے ہو، شکر گزاری کرتے ہو، کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا اللہ تعالیٰ کی جیسے نعمتوں کا احساس دلایا جا رہا ہے، ایک طرح سے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے تمہیں عطا کیا، السمع، اور الابصار والافئدہ، سمع سننا کہیں تو کان، ابصار دیکھنے کی صلاحیت، ویسے سمع اور ابصار کہنے میں بڑی حکمت بھی ہے نا، کان اور آنکھ تو سوچے جانوروں کے بھی ہیں، ہر کے ہو سکتے، لیکن انسان کے پاس جو ہے وہ کیسی سماعت اور بصارت ہے، جس سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا، سمجھتا، اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ سب عطا کیا۔ اور افئدہ، فؤاد کی جمع، فؤاد قلب، دل، جو سوچنے سمجھنے والا، شعور رکھنے والا، نتیجے نکالنے والا، جس میں جذبات ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ اب یہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے یہاں پہ وہ بھی ہے کہ دیکھیں پیچھے بات تھرڈ فارم میں چل رہی تھی نا، کہ وہ ہے ہوم کی بات تھی نا، وہ مایوس ہو گئے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہاں سیکنڈ فارم میں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرما رہے ہیں نا، کہ وہی ہے جس نے انشاء لکم، تمہیں عطا کیا، لکم کہنے میں کس طرح ہے نا، یہ آیت پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اور جمع کے صیغے میں ہر انسان مخاطب ہے نا، آپ بھی، میں بھی، اور اس وقت کے قریش بھی، اور تمام انسان بھی، کہ کس طرح ہم نے تمہیں دیا سننے اور دیکھنے کی قوتیں، سوچنے کی والے دلوں کی نعمت، جیسے یاد دلائی گئی نا۔ اللہ تعالیٰ خود السمیع، البصیر اور الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہے نا، ہمیں پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اشرف المخلوقات کو ان صفات کا ایک پرتو دیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اگر سوچے تو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کی اس کا یہاں پہ احساس دلایا گیا، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب تک پہنچ بھی سکتا ہے نا، ایک دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ سمجھ سکتا، وہ پہچان سکتا ہے، اپنے رب کو اس کے ذریعے پہچان سکتا ہے، صراط مستقیم کو ڈھونڈ سکتا ہے، انسانیت کی جیسے معراج تک پہنچ جاتا ہے نا۔ تو سوچے سمع و بصر کا، اپنے عقل کا صحیح اگر استعمال کرے، اور وہی ان نعمتوں کا صحیح شکر بھی ہے، اور ناشکری کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی اتنی خاص الخاص نعمتوں کو انسان اپنے نفس اور اپنے جسم کے مطالبات پورے کرنے میں لگا دے، اور حیوانوں کی مانند بلکہ ان سے بھی کہیں بدتر ہو جائے۔ ظاہر جب استعمال ہی نہیں کرے گا، اللہ نے دی ہے اور پھر وہ اس کے وہ کام نہیں لے رہا ہے، تو وہ جانوروں حیوانوں سے بھی بدتر ہی ہوگا نا۔ اور دیکھتے ہی ہیں ہم کس طرح اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ رب سمیع البصیر العلیم الخبیر کی دی ہوئی ان عظیم نعمتوں کا اگر صحیح استعمال کرے تو کس طرح انسان فرشتوں سے بھی بلند درجے حاصل کر سکتا، اور وہی غلط استعمال ان کا کس طرح بالکل اسفل السافلین میں بھی پھینک سکتا ہے نا۔
اور پھر کہا جاتا ہے کہ قلیلم ما تشکرون، قلیلم ما تشکرون، کہ تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ کتنی بڑی ایک حقیقت ہے نا، ایک طرح سے یہ کتنی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم کم ہی شکر کرنے والے ہو۔ ہم سب پہ بھی یہ بات کتنی صادق آتی ہے کہ نعمتیں، صرف یہی نعمتیں، یہاں تو 3 نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور کتنی نعمتیں، اور بلکہ ان 3 نعمتوں کے ذریعے کتنی بے حساب دنیا کی نعمتیں ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کا شکر سوچیں تو کتنی دفعہ ہم ادا کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ کتنا ہم اس کا شکر ادا جیسے ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے جیسے ذرا سوچیں ایک ہی لمحے میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں، صرف ایک مومنٹ، ایک ذرا سے ایک سیکنڈ کا بھی سوچیں، ہوا، سورج، صحت، غذا، کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی اس دی ہوئی ان نعمتوں سے ہم اس لمحے میں فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ رگوں میں جو خون جو دوڑ رہا ہے، جو سانس اور جا رہی ہے، ہمارے جسم کے اندر کی نعمتیں جس سے ہم ان باہر کی نعمتوں سے فائدہ پورا اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک اس کو پانی کا گھونٹ نگل جانے کی، بلکہ تھوک تک کو بھی نگل جانے کی ایک نعمت کا سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی وہ نعمت ہے۔ اس آنکھ کے جھپک لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ساری نعمتوں کا شکر سوچے کتنا ادا کریں گے۔ ایک ذرا سے ایک لفظ کی ادائیگی، ایک الحمدللہ کہنا، ایک دل میں شکر کا آنا، وہ بڑی بات ہے کہ وہ کریں ہم، لیکن اگر سوچے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا کم وہ ہوتا ہے نا، شکر ادا ہی نہیں ہو پاتا، اس طرح سے وہ شکر کر ہی نہیں پاتے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ قلیلم ما تشکرون، کتنا اس کا کیسا شکر ادا ہو سکتا۔ اب یہاں پہ بات قریش سے ہو رہی تھی، قریش جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، ان کی تجارتوں کو چمکایا، اور پھر اس کے لیے جو تجارت کے جو سفر ہوتے تھے اس کے ذریعے ان کے علم و شعور میں کتنا اضافہ ہوا، پورے عرب میں لیڈری کا مقام انہیں حاصل تھا۔ پھر اب اللہ کے رسول ان کے درمیان اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کی ناشکری کے وہ مرتکب ہو رہے تھے۔ ان کی مثال سے آج ہمیں اپنے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان نعمتوں کا شکر کا حق ادا کرنے کے لیے، نعمتیں صرف وہی نہیں ہے دنیاوی نعمتیں، دنیا کی میں جو کچھ ہے، بلکہ یہ سوچیں یہ کتاب کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نعمت، وہ سب کچھ بھی جو ہمیں مل رہی ہو، ان ساری نعمتوں کا ہم کس طرح سے شکر کر رہے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، مجھ سے، آپ سے سب سے براہ راست مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور حقیقت میں سوچیں تو بالکل وہی سمجھ میں ہی آتا ہے نا کہ سچ مچ کتنا شکر کم ادا ہوتا ہے نا، کہ تم اس کا ویسے شکر نہیں کرتے۔ شکر کہیں تو شکر پہ ہم اس سے پہلے ویسے بات کرتے رہے ہیں، ذہن میں ہوگی، صرف زبان سے شکر ادا ہی کرنا نہیں ہوتا نا، بلکہ اصل بات یہاں پہ اس آیت میں وہ بھی ہے کہ اس کا جو تقاضا ہے وہ بھی تو انسان ادا کرے۔ کتنی بڑی وہ ناشکری کر رہے تھے قریش کی، اتنی بڑی نعمت اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی، اس کو ٹھکرا رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بالکل وہی اگر آج مسلمان بھی کریں، اللہ کی اتنی عظیم کتاب گھر میں موجود ہو، پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہو اس قرآن کی تشریح سے، اس کے احکامات کو بتانے کے لیے، ان سب کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سننا نہیں چاہ رہے، دنیا میں اپنی مگن ہے دن اور رات، تو سوچیں کتنی بڑی ناشکری ہے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سبھی کچھ عطا کیا، سمع و بصر دیا، دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، آنکھیں دیکھنے والی ہیں، انگلیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان سے کام لے سکتے ہو، کیا کچھ تم حاصل کر سکتے ہو؟ وہ نہیں حاصل کرو، اس پہ عمل نہ کرو، سن بھی لو تو بس صرف سن کے ہی سمجھو کہ بس ہو گیا فائدہ، اور اس کو عمل میں نہ لاؤ، تو وہ سبھی کیسی ناشکریہ ہے۔ تو اس سب کا احساس دلایا جاتا کہ قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا نا کہ شکر کرنے والے کم ہی ہیں میرے بندے، قلیل من عبادی الشکور، یہ شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ ایک تو بندے کم ہیں، کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، جو شکر بھی کرتے ہیں وہ بھی کتنا کم ہی ادا ہوتا ہے، پورا اس کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ سارے ہی اس میں مفہوم آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے رب کے احسانات کا، ان اتنی عظیم نعمتوں کا بہترین طریقے سے شکر کرنے والے ہوں، زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے، آپ کا شکر کرنے اور آپ کی عبادت بہترین طریقے سے کرنے پر۔ یہ والی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی تھی نا، کہ اللہم اعنی علی ذکرک، آپ نے لے کر رہے ہیں تو اعنی کہیں کہ اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے، آپ کا شکر کرنے، آپ کی عبادت بہترین طریقے سے کرنے پر۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی دعا اور ایک مومن کی دعا کی طرح بھی قرآن میں جو آتی ہے سورہ زخرف میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے ہمارے پروردگار توفیق عطا فرما میں شکر کر سکوں جو نعمت آپ نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور وہ عمل کروں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ وہ ہے اصل شکر کہ وہ عمل کروں جو آپ کا پسندیدہ ہو، جس سے آپ راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔